آپ کو لیے چلیں گے براہ راست کراچی، جہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں، یہاں پرجوش پرعزم نوجوان موجود ہیں، اور آج سری نگر کے ہمارے بھائیوں کو، جموں کے بھائیوں کو، لداخ کے بھائیوں کو، کارگل کے بھائیوں کو، مظلوم بہنوں کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ اگر ملت اسلامیہ کے حکمران سو رہے ہیں تو الحمدللہ امت جاگ رہی ہے، مائیں بہنیں بیدار ہیں، نوجوان بیدار ہیں، پاکستان بیدار ہے۔ مجھے یاد ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ممتاز راٹھور صاحب سے ایک صحافی نے پوچھا تھا مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے بارے میں، کشمیر کے آزادی کے بارے میں۔ راٹھور صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے، اس نے کہا کہ کشمیر کے آزادی کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو جماعت اسلامی والوں سے پوچھو، مجھ سے یہاں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 5 اگست کو انڈین گورنمنٹ نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کیا اور مقبوضہ کشمیر کو انڈین یونین کا حصہ بنایا۔ 5 اگست سے لے کر آج تک میری جماعت جاگ رہی ہے، میرے کارکن جاگ رہے ہیں، ہم چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہیں، اور الحمدللہ آپ کی توانا آواز نے، آپ کی پرجوش نعروں نے سری نگر کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو حوصلہ دیا ہے۔ وہاں کے قید میں ہمارے گیلانی صاحب کو بستر مرگ پر موجود یاسین ملک صاحب کو، ہمارے شبیر شاہ صاحب کو قید میں، میر باعث کو آپ لوگوں کے یہ نعرے حوصلہ دے رہے ہیں کہ کوئی تو ہے جو ہماری پشت پر موجود ہے۔ اللہ گواہ رہنا، قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو تو ہمارا شمار ان لوگوں کا شمار ان غازیوں کے ساتھ، ان مجاہدوں کے ساتھ، ان شہیدوں کے ساتھ کرنا جنہوں نے تپتی دھوپ میں بھی اور زبردست بارش میں بھی کھڑے ہو کر امتی ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رضا ربانی صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بارش کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، اور اس لیے لیٹ ہو گئے کہ یہاں کراچی کے سڑکیں موجوداروں کے کنڈرات بن گئے ہیں، تو اسی بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ تالاب اور سیلاب سڑکوں پر نکل آتا ہے، اور کوئی آدمی پر وقت اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کشمیر ہمارے لیے اب زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کشمیر میں اگر ہم آزادی کا یہ جنگ ہار گئے، اللہ نہ کرے، تو پھر مودی کا اگلا ہدف مظفر آباد ہے، اور یہ جنگ ہار گئے، اللہ نہ کرے تو پھر اس جنگ کے ہارنے کے نتیجے میں انڈیا میں موجود ہمارے 22 کروڑ مسلمانوں کی جان، ان کی عزت، ان کے مساجد اور وہاں کے ماں بہنوں اور بیٹیوں کے عصمتیں خطرے میں ہیں۔ اس لیے آج جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں یہ مقبوضہ کشمیر کے لیے نہیں ہے، یہ خود ہندوستان میں موجود 22 کروڑ ہمارے مسلمان بھائیوں کا کیس بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ مجھے آج ہندوستان کے مسلمانوں کا
پیغام ملا ہے کہ اب مودی ان کے پارٹی RSS نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے مساجد ہیں ہم نے ان کو تباہ کرنا ہے اور ان مساجد پر ہم نے دوبارہ مندروں کو تعمیر کرنا ہے۔ یہ ٹھیک ہے RSS کے یہ اعلانات، لیکن 14 اگست کو ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خود ہندوستان کے اندر کئی مقامات پر وہاں کے طلبا نے، وہاں کے نوجوانوں نے پاکستان کے جھنڈے لہرائے ہیں اور اپنی کئی نوجوانوں کے خلاف انڈیا نے غداری کے